آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے ان ماؤں کے لیے جو ابتدائی حمل کے ایام سے گزر رہی ہیں یا وہ مائیں جو ابھی پریگننسی پلان کر رہی ہیں اور ان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم جو پریگننٹ ہیں تو ہمارا یہ حمل سنگل ہے یا ہم ٹوئنز بچوں کو جنم دینے جا رہے ہیں. وہ علامات جو آپ مشترکہ طور پہ ٹوئنز بچوں کی پریگننسی میں آپ فیل کر سکتے ہیں یا وہ آپ کو محسوس ہو سکتی ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کچھ آئیڈیا گیس کر سکتے ہیں کہ آپ کی جڑواں پریگننسی تو نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر سمینہ توفیق. میں پچھلے 25 سال سے گائنی آپس کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. کرنٹلی میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں ایز انچارج گائنی اوپی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے ان ماؤں کے لیے جو ابتدائی حمل کے ایام سے گزر رہی ہیں یا وہ مائیں جو ابھی پریگننسی پلان کر رہی ہیں اور ان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم جو پریگننٹ ہیں تو ہمارا یہ حمل سنگل ہے یا ہم ٹوئنز بچوں کو جنم دینے جا رہے ہیں. وہ علامات جو آپ مشترکہ طور پہ ٹوئنز بچوں کی پریگننسی میں آپ فیل کر سکتے ہیں یا وہ آپ کو محسوس ہو سکتی ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کچھ آئیڈیا گیس کر سکتے ہیں کہ آپ کی جڑواں پریگننسی تو نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ کامنلی جڑواں بچے کس طرح کے ہوتے ہیں. اس کی بہت کامن ٹائپس جو ہیں وہ دو ہیں. آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں اور فیٹرنل ٹوئنز ہوتے ہیں. آئیڈینٹیکل ٹوئنز مونوزائگوٹک ہوتے ہیں، ایک شکل کے ہوتے ہیں، ایک ہی ان کی سیکس ہوتی ہے، عادات سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے. جو فیٹرنل ٹوئنز ہیں وہ ڈائی زائگوٹک ہوتے ہیں، ان میں بیٹا بیٹی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی شکلیں ان کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں. تو یہ تو دو ٹائپس ہیں جڑواں کی. اب جڑواں پریگننسی ہے یا نہیں ہے، اس کی ابتدائی کچھ علامات ایسی ہیں جو کامنلی خواتین محسوس کر سکتی ہیں. یہ علامات کچھ خواتین میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، کچھ میں کم ہوتی ہیں اور کچھ کو یہ علامات محسوس بھی نہیں ہوتی. پہلے نمبر پہ ہم بات کریں گے بیٹا ایچ سی جی کی. حمل کے پہلے 2 ہفتے میں جب آپ بیٹا ایچ سی جی کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس کا لیول عام پریگننسی جو سنگل پریگننسی ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے، ڈبل سے بھی زیادہ. اگر بیٹا ایچ سی جی کا لیول آپ کی پریگننسی سے زیادہ آ رہا ہے، ڈیوریشن سے زیادہ آ رہا ہے، اٹ مینس کہ ٹوئنز پریگننسی کے چانسز زیادہ ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر الٹی متلی کی کیفیت زیادہ ہو رہی ہے تو بھی ٹوئنز کے چانسز ہیں. بھوک کا زیادہ لگنا، آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونا، سانس کا پھولنا، کیونکہ جب ٹوئنز پریگننسی ہوتی ہے تو وہ آپ کے جو ایبڈومینل جو آرگنز ہیں انہیں اور لنگز کو، پھیپھڑوں کو کمپریس کرتی ہے تو پھر سانس بھی پھولتا ہے. نیند کی کمی کا شکار ہونا، کیونکہ پوزیشنلی آپ کو بہت کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو نیند صحیح سے نہیں آتی. اسی طرح سے آپ کا بار بار بے چینی سے نیند کے درمیان میں اٹھ جانا، پیشاب کا زیادہ آنا، یہ سب وہ علامتیں ہیں جو ٹوئنز پریگننسی میں ہو سکتی ہیں. ٹوئنز پریگننسی کے آپ میں چانسز کتنے ہیں اس پر بھی کچھ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پریگننسی سے پہلے کوئی ہارمونل تھیراپی تو نہیں لے رہے تھے، کہیں آپ بانجھپن کا علاج تو نہیں کرا رہے تھے اور آپ نے کوئی فرٹیلیٹی انڈکشن میڈیسنز لی ہوں. ان کا بھی بہت زیادہ انحصار ہے کہ کہیں آپ کو ٹوئن پریگننسی نہ ہو. یہ تو وہ تمام علامتیں تھیں جن کو اگر آپ جج کرتے ہیں. یا دوسری اس میں یہ چیز آتی ہے فنڈل ہائٹ، یعنی جو آپ کے پیٹ کا سائز بڑھ رہا ہے وہ سنگل پریگننسی کی نسبت اس میں زیادہ بڑا ہوتا ہے. اور آپ جو بچے کی حرکت ہم کہتے ہیں 18 to 20 ویکس پہ آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ ارلی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ تمام علامتیں تو ایسی ہیں جو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ آپ ٹوئنز پریگننسی میں ہیں یا سنگل میں. لیکن 8 ہفتے کی پریگننسی اگر آپ کی ہے اور آپ اسے کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو ٹی وی ایس ٹرانس ویجائنل الٹراساؤنڈ پر 8 ویکس کی پریگننسی میں آپ کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ آپ کی پریگننسی ٹوئنز ہے یا سنگل ہے. یہ تمام علامات آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنا بیٹا ایچ سی جی بھی کرا لیا، ٹی وی ایس بھی کرا لیا. اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ ٹوئن پریگننسی کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط کی، پراپر طریقے سے ہیلدی فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو اپنے گائناکالوجسٹ کے ریگولر وزٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ٹائملی وہ آپ کے ٹیسٹ کرا سکیں، آپ کا چیک اپ ہوتا رہے، آپ کے دونوں بچے جو آپ کے رحم میں پرورش پا رہے ہیں ان کی گروتھ کو دیکھا جا سکے اور آپ کو خون کی کمی کا شکار نہ ہونے دیا جائے. ٹوئنز پریگننسی میں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، اس لیے ریگولر فالو اپ میں رہیے، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیے.
जो आयरन, कैल्शियम और विटामिन वो आपको एडवाइस करते हैं वो रेगुलर लीजिए और अपनी बुकिंग टाइमली कराइए। ये तो आपका हो गया एंटीनेटल, यानी 9 महीने के दौरान आपने क्या किया। अब डिलीवरी के टाइम पर आपको हमेशा एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करना है और आपने अपनी हॉस्पिटल डिलीवरी करानी है। घरों में डिलीवरी या ऐसे सेटअप्स में डिलीवरी जहाँ पे आपको तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, नर्सरी ना हो, उनको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो माँ और बच्चे की सेफ्टी इसी में है कि आप एक अच्छे सेटअप में हो और आप अपने रेगुलर एंटीनेटल में हो। अगर इससे मुतालिक आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं या आप अपनी इन क्लिनिक या ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन डॉक्टर समीना तौफीक के लिए बुक करना चाहें तो आप मेरे लिए बुक कर सकते हैं marham.pk के थ्रू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।